جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک سلفیوں کا ایک گروپیہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جو مبتدئین ہیں جن کی چاہے دین کے لیے خدمات بھی ہیں کچھ، اور لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی در آئیں کہ جو درست نہیں تھیں، تو ان کے نہ لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، نہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ ہی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا سید مودودی صاحب ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ قدغن لگانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، جو اس کی خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑا پڑھا ہے، اور میں ان کی کتابوں سے بڑا متاثر ہوں۔ وہ اپنی کتابوں میں بغیر نام لیے حجیت حدیث کو اجاگر کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے دور میں غلام احمد پرویز تھے جو منکر حدیث تھے، ان کے کلام میں عام طور پر ان کی تردید پائی جاتی ہے، بلکہ سنت کی آئینی حیثیت بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، پڑھنا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی بڑی خدمات ہیں، اگرچہ بعض غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، ان سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خدمات جو ہیں یہ منکرین حدیث کی تردید کرنا، اس سے میں بڑا متاثر ہوں۔ ان کی کتابیں بڑی مفید ہیں، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، کسی کے پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اور آپ اس کے مخالف بھی ہیں تب بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا غلطیاں کرتا ہے، اس کی نشاندہی کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، بڑی فائدہ مند ہیں، منکرین حدیث کے رد میں وہ بڑی فائدہ مند ہے انسان۔ لیکن استاد جی ان کے بارے میں مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے نا انکار حدیث کی طرف چلے گئے، استخفاف حدیث کی طرف چلے گئے۔ وہ میں کہتا ہوں بعض حدیثوں کا انکار کیا، مثلاً حدیث ثلاثہ کذبات جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہاں جی، تو غلطیاں تو ہیں، لیکن یہ کہ خدمت ان کو حدیث کے منکر نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ایک آدھ حدیث کے بارے میں ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ اس کے راوی جو ہیں ان کو غلطی ہو لگ سکتی ہے، اس سے ساری ان کی محنت پر پانی نہیں پھیرا جا سکتا۔ صحیح۔ وہ حدیث کے قائل ہیں اور حدیث کا دفاع بھی کرتے ہیں، منکر حدیث کو اپنی تحریروں میں کتابوں میں رد بھی کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کی سنت کی آئینی حیثیت بڑی فائدہ مند کتاب ہے، صحیح ہے، حجیت حدیث پر ہے۔ تو بعض خامیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض خامیوں کو دیکھ کر سارا کام ان کی خدمات پر پانی پھیرنا مناسب نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں اور صحیح کیا ہے، جیسے اگر صحیح لکھا تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کو ان سے بچایا جائے۔